بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زر مبادلہ بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے اور ان کی معاشی فلاح اور مالی خسارے سے نپٹنے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے بہت سے یورپی ممالک کا توازن ادائیگی کا خسارہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن ووڈز کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کی ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہے۔ اس وقت دنیا کے ممالک اس کے رکن ہیں۔ شمالی کوریا، کوبیا اور کچھ دوسرے چھوٹے ممالک کے علاوہ تمام ممالک اس کے 185 ارکان میں شامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پر بڑی طاقتوں کا مکمل راج ہے، جس کی وجہ اس کے فیصلوں کے لیے ووٹ ڈالنے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ ادارہ تقریباً تمام ممالک کو قرضہ دیتا ہے جو ان ممالک کے بیرونی قرضہ میں شامل ہوتا ہے۔ ان قرضوں کے ساتھ غریب ممالک پر کچھ شرائط بھی لگائی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ یہ شرائط اکثر اوقات مقروض ملک کے معاشی حالت کو بہتر کرنے کی بجائے بگاڑ دیتے ہیں۔ 1930 کے معاشی مسائل اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے یورپی ممالک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا۔ خصوصاً جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ان کی ادائیگیوں کا توازن بہت بگڑ گیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نپٹنے کے لیے خوب نوٹ چھاپے، جو اس اصول کے خلاف تھے کہ نوٹ چھاپنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ بینک آف انگلینڈ کے پاس سونے کے کتنے ذخائر موجود ہیں۔ برطانیہ کے زر مبادلہ برطانوی پاؤنڈ پر دوسرے ممالک کا اعتماد بہت کم ہو گیا۔ اس وقت پاؤنڈ کو بین الاقوامی مالیاتی معاملات میں مرکزیت حاصل تھی جو ختم ہو رہی تھی۔ برٹن ووڈز کا معاہدہ جو 1945 میں ہوا، اس کے مطابق ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو مندرجہ ذیل کام سر انجام دیتا ہو، دنیا کے لیے ایک نیا اور پر اعتماد مالیاتی نظام تشکیل دے، ان ممالک کی مدد کرے جو توازن ادائیگی کے مسائل کا شکار ہیں، ارکان ممالک کی زر مبادلہ کی شرح کا درست تعین کرنا اور اس کے لیے ایک نظام واضح کرنا۔ چنانچہ دسمبر 1945 میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ ابتدا میں اس کے 29 ارکان تھے، جن میں کوبیا بھی شامل تھا، جو بعد میں نکل گیا۔ شروع میں تمام کھاتے امریکی ڈالر میں لکھے جاتے تھے۔ ان کھاتوں میں مختلف ممالک نے ایک دوسرے کو جو ادائیگیاں کرنا ہوں ان کو جمع یا تفریق کیا جاتا ہے۔ برٹن ووڈز کے معاہدے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا تھا، چونکہ امریکی ڈالر کو بنیادی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے ڈالر کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مگر امریکہ کے توازن ادائیگی کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے امریکہ کے صدر نیکسن نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت میں کمی کر دی۔ اس سے برٹن ووڈز کا نظام تباہ ہو گیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایک نیا طریقہ واضح کیا، جس میں ڈالر کی جگہ SDR کا استعمال شروع کیا۔ SDR کسی ملک کا روپیہ نہیں بلکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں کھاتوں کو جمع تفریق کرنے کا ایک نظام ہے۔ SDR کی مالیات کا انحصار صرف ڈالر پر نہیں بلکہ کئی ملکوں کے زر مبادلہ پر ہے۔ اس سے اگر کسی ایک ملک کے زر مبادلہ میں کوئی تبدیلی ہو تو اس سے SDR پر زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور رکن ممالک کے کھاتے ڈالر کی قیمت میں تبدیلی کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 1969 میں جب SDR پہلی بار متعارف کروایا گیا تو یہ اس وقت 0.888671 گرام سونے کے برابر تھا، جو اس وقت $1 کا ہوتا تھا۔ 1974 میں SDR کا تعلق سونے سے ختم کر کے 16 کرنسیوں کی باسکٹ سے کر دیا۔ 1981 میں اس باسکٹ سے 11 کرنسیاں نکال دی گئیں اور صرف 5 باقی بچیں۔ 1999 میں یورو بننے کے بعد جرمن مارک اور فرانسیسی فرانک کی جگہ یورو کو مل گئی۔ اب SDR صرف IMF کے ارکان ممالک کے اعتبار پر انحصار رکھتا تھا۔ شروع میں ایک SDR کی قیمت $1.44 کے برابر تھی۔ رکن ممالک کو تو ڈالر، پاؤنڈ یا ین وغیرہ ہی ملتے تھے، مگر اس کا اندراج بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے کھاتوں میں SDR میں کیا جاتا تھا۔ جس طرح مختلف ممالک کے نجی سینٹرل بینک ہوا میں سے کاغذی کرنسی تخلیق کرتے ہیں، اسی طرح بین الاقوامی مالیاتی فنڈ بغیر کسی اثاثوں کے SDR تخلیق کرتا ہے اور رکن ممالک کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے بطور کرنسی قبول کریں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو جو گورنر کنٹرول کرتے ہیں وہ مختلف نجی مرکزی بینکوں کے سربراہ یا ان کے خاص آدمی ہیں۔ کوٹا 3 چیزوں کی بنا پر مقرر ہوتا ہے، یعنی کسی ملک کی GDP کتنی ہے، بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، اور برآمدات اور درآمدات کی مقدار کیا ہے۔
انہی کی بنیاد پر کسی رکن ملک کے ووٹوں کی تعداد کا تعین ہوتا ہے۔ اپنے کوٹا کے برابر رقم تسلیم شدہ زر مبادلہ میں یا سونے کی صورت میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پاس رکھوانا ہوتی ہے۔ اس طریقہ کی وجہ سے غریب ملکوں کے ووٹوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ صرف امریکہ کے ووٹ کل ووٹوں کا تقریباً 18% بنتے ہیں۔ اگر ہم 5 بڑے ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان اور چین کے ووٹ جمع کریں تو وہ ووٹوں کی کل تعداد کا 40% کے قریب بنتے ہیں۔ سب سے بڑے تقریباً 20 صنعتی ممالک بشمول پہلے بتائے گئے 5 ممالک کے پاس ووٹوں کی کل تعداد کا 70% کے قریب ہے، یعنی ایک طرح سے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ریاستیں متحدہ امریکہ کے ووٹوں کی تعداد بھی قابل غور ہے۔ ناقدین کے نزدیک IMF کا کردار ایک بین الاقوامی پولیس والے جیسا ہے۔ IMF غریب ممالک کو ان شرائط پر قرض دیتا ہے۔ سود کی شرح میں اضافہ کیا جائے، اس سے غربت بڑھتی ہے۔ ٹیکس بڑھایا جائے اور حکومتی اخراجات میں کمی کی جائے، اس سے عوامی سہولیات میں کمی آتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ قومی اداروں کی نجاکاری کی جائے، اس سے ملکی اثاثے غیر ملکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کی ملک میں آمد و رفت پر تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں، اس سے اسٹاک مارکیٹ میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی بینکوں اور کارپوریشنوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی جائے، اس سے ملکی صنعتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان غریب ممالک کو اتنی رقم دی جاتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ بین الاقوامی قرضوں کا سود ادا کر سکیں۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں ملکی دولت IMF کے پاس چلی جاتی ہے اور یہ سب جمہوریت کی آڑ میں ہوتا ہے۔ سن 2008 کے بین الاقوامی مالیاتی بحران میں صرف 2 ممالک زیادہ متاثر نہیں ہوئے، یہ ہندوستان اور چین تھے۔ ان دونوں ممالک میں IMF کا اثر رسوخ بہت کم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 11 سالوں تک IMF کی بارہا کوششوں کے باوجود پاکستان نے IMF سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے دور میں IMF نے پہلا قرضہ پاکستان کو دیا۔ گزشتہ 69 برسوں میں قرضے کے اصول کے لیے پاکستان 21 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ سن 1988 سے پہلے پاکستان اور IMF کے مابین ہونے والے معاہدے قلیل مدتی بنیادوں پر ہوتے تھے، جن میں عمومی طور پر قرض معاشی اصلاحات سے مشروط نہیں ہوتے تھے۔ تاہم 1988 کے بعد ایسٹر کلچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع ہو گئے۔ ایسٹر کلچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام یعنی SAP وہ ہوتے ہیں جن میں قرض دینے والا ادارہ شدید معاشی مشکلات کے شکار قرض حاصل کرنے والے ممالک کو مخصوص شرائط کے تحت نیا قرض دیتا ہے۔ 2019 کی پہلی سہ تک پاکستان پر قرضے 106 ارب امریکی ڈالر ہو چکے تھے، جو خام ملکی پیداوار کے 72.5% سے زائد ہو گئے۔ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی کے 5 سالہ دور اقتدار کے خاتمے پر بیرونی قرضہ 59 ارب ڈالر تھا، یعنی پیپل پارٹی نے پاکستان کو 25 ارب ڈالر کا مقروض کیا۔ 2013 میں نون لیگ کا روشن دور شروع ہوا، جس کے اختتام پر بیرونی قرضہ 93 ارب ڈالر تھا، یعنی 34 ارب ڈالر کا قرض صرف اسی دور میں لیا گیا۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کیا، جبکہ اس سے پہلے 60 سال میں پاکستان کل 34 ارب ڈالر کا مقروض تھا۔ مشرف کے دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا، پیپل پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا، نون لیگ کے دور میں 1.5 لاکھ روپے کا، اور آج تقریباً 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ آئین کے مطابق قرضوں کا حجم GDP کے 60% سے زائد نہیں ہونا چاہیے، تاہم مسلم لیگ نون کے 5 سال مکمل ہونے پر قرضے GDP کا 70% سے زائد ہو چکے تھے، یعنی نصف کے قریب بجٹ محض قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے خرچ کر دیا جائے گا۔ IMF کی سربراہ کرسٹن لیگارڈی نے 2012 میں بیان دیا تھا کہ جب IMF کے اطراف کی دنیا پر زوال آتا ہے تو ہم ترقی کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بہت فعال ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم قرضے دیتے ہیں، ہمیں سود، فیس اور بہت کچھ ملتا ہے اور اس ادارے کو خوب منافع ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے اور سالوں تک ترقی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ 2006 اور 2007 میں ہوا تھا،
تو IMF کی کارکردگی مالیاتی اور دیگر لحاظ سے گر جاتی ہے۔ کرسٹین لاگارڈ 10 سال پہلے فرانس کی وزیر خزانہ تھیں۔ 19 دسمبر 2016 کو فرانس کی ایک عدالت نے اسے ایک مقدمے میں قصوروار قرار دیا، مگر نہ کوئی سزا دی اور نہ کوئی جرمانہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرق کی طرح مغرب میں بھی قانون بڑے لوگوں کو سزا نہیں دے سکتا۔